السلام علیکم پیارے بچوں، یہ کہانی ہے اس جنگل کی۔ اس جنگل میں ایک آم کا درخت تھا اور اس جنگل کے ساتھ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں ایک بچہ رہتا تھا جس کا نام تھا ایان۔ ایان روز جنگل میں جاتا اور اس پیڑ کے ساتھ کھیلتا، اس پیڑ پر چڑھ کر آم کھاتا، وہیں بیٹھ کر اپنی پڑھائی کرتا اور خوب انجوائے کرتا۔ پھر بہت دن ہوئے کہ وہ جنگل میں نہیں گیا۔ آم کا پیڑ بہت اداس ہو گیا کہ بہت دنوں بعد ایان وہاں گیا، جب تو اسے دیکھ کر آم کا پیڑ بہت خوش ہوا اور کہا، آؤ بیٹا میرے ساتھ کھیلو۔ مگر ایان نے کہا کہ اسے پیڑ کے ساتھ نہیں کھیلنا، اب وہ بڑا ہو گیا ہے، اسے کھلونے چاہیے اور اس کے لیے اسے پیسے چاہیے۔ تو پیڑ نے کہا کہ میں تمہاری یہی مدد کر سکتا ہوں کہ تم آم لے جاؤ، انہیں بیچو اور کھلونے لے لو۔ ایان نے آم لیے اور وہ وہاں سے خوشی سے چلا گیا۔ پیڑ بہت خوش ہوا کیونکہ اس نے اس کی مدد کی، لیکن پھر بہت دنوں تک وہاں پر ایان نہ آیا۔ پیڑ اداس ہو گیا۔ بہت دنوں کے بعد جب وہ وہاں پر آیا تو پیڑ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس نے کہا، آؤ بیٹا میرے ساتھ کھیلو۔ ایان نے کہا کہ نہیں، میں تمہارے ساتھ نہیں کھیل سکتا، میری فیملی ہے، مجھے ان کے لیے گھر بنانا ہے، کام کرنا ہے، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ پیڑ نے کہا کہ تم میری شاخیں لے جاؤ اور جا کر اپنے لیے گھر بنا لو، میں تمہاری یہی مدد کر سکتا ہوں۔ ایان نے فوراً سے شاخیں کاٹی اور لے گیا اور جا کر گھر بنا لیا اور پھر کئی سالوں تک جنگل میں نہ گیا۔ پیڑ بہت اداس رہنے لگا اور رونے لگا کیونکہ وہ بہت اکیلا ہو گیا تھا۔ کئی سالوں کے بعد پھر ایک روز ایان وہاں پر آیا۔ پیڑ نے جیسے ہی اسے دیکھا تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا، آؤ بیٹا میرے ساتھ کھیلو۔ مگر ایان نے کہا کہ وہ سکون چاہتا ہے اور وہ سکون کے لیے دریا پار جانا چاہتا ہے، اس کے لیے اسے ایک بوٹ چاہیے، کیا تم میری مدد کرو گے؟ پیڑ نے کہا کہ میرا یہ تنا ہے، تم اسے لے جاؤ اور بوٹ بنا لو۔ ایان لے گیا اور بوٹ بنا کر وہاں سے چلا گیا۔ پھر بہت سال گزر گئے اور ایان پھر وہاں نہ آیا۔ درخت بہت اداس تھا کہ ایک دن وہاں پر دوبارہ اس نے ایان کو آتا دیکھا اور وہ بہت خوش ہوا اور اس نے اسے کہا کہ اب میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میں تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتا، میں تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ مگر ایان نے کہا کہ اسے اب اس سے کچھ نہیں چاہیے۔ نہ ایان کے پاس دانت ہیں کہ وہ آم کھا سکے اور نہ ہی اس کے پاس اتنی طاقت کہ وہ درخت پر چڑھ سکے۔ اس نے کہا کہ مجھے صرف بیٹھنے کے لیے جگہ چاہیے۔ پیڑ نے کہا کہ میری یہ سوکھی جڑیں تمہارے بیٹھنے کے کام آ سکتی ہیں، آؤ یہاں بیٹھو اور آرام کر لو۔ ایان وہاں بیٹھ گیا۔ پیڑ بہت خوش ہوا اور خوشی سے رونے لگا۔ مورل آف دا اسٹوری کیا ہے؟ مورل آف دا اسٹوری ہے کہ ہمیں درخت ہمیشہ دیتے ہی رہتے ہیں، کبھی پھل، کبھی سایہ، کبھی لکڑی، مگر ہم انسان ان کا خیال نہیں رکھتے، اپنی ضرورتوں کے لیے درختوں کو بے رحمی سے قربان کر دیتے ہیں اور انہیں کچھ بھی نہیں دیتے۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم نیا درخت نہیں لگا سکتے تو پرانے درختوں کو بھی نہ کاٹیں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔